یہ کھیل ختم کب ہو رہا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ ایاز نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ کب اس سونے کی چڑیا سے شادی کر رہے ہو اور کب مجھے میری رقم بما منافع واپس کر رہے ہو؟ طارق نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر خارش کی۔ مجھے تم سے بھی زیادہ جلدی ہے، ایاز نے کہا۔ جلدی ہے تو پھر اس سے بھی جلدی کرو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، طارق نے کہا۔ ایاز مزید 2 قدم چل کر اس کے پاس گیا اور متانت سے کہا، دیکھو طارق، ہم دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب تک میری شادی اس سے نہیں ہو جاتی تم مجھے نہ روکو گے اور نہ اپنے پیسوں کا تقاضا کرو گے۔ دن میں جتنی بار میں تم سے کار لے جاؤں گا تم بس درج کرو گے اور جیسے ہی شادی کے بعد میرے ہاتھ رقم لگتی ہے میں تمہیں ڈبل کر لوٹا دوں گا۔ ہاں یہ بات ہوئی تھی لیکن تمہارا کھیل لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس طرح کے کھیل کو تول دینا نقصان ہوتا ہے، طارق نے کہا۔ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اسی لیے تم مجھے یہ مت سکھاؤ کہ مجھے کھیل کو کتنا طویل اور منتصر کرنا ہے، ایاز نے کہا۔ طارق نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس کے چہرے پر پابست کرتے ہوئے کہا، ایاز یہ یاد رکھو، میری دی ہوئی چھوٹ میں ایک حد بندی ہوتی ہے اور میں اس حد بندی تک ہی انتظار کرتا ہوں۔ ایاز نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا اور پھر جانے کے لیے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر اس نے طارق کی طرف دیکھا اور بولا، آج میری اس کے گھر دعوت ہے، رات کو مجھے دوسرے ماڈل کی کار چاہیے، مجھے امید ہے کہ مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ ایاز کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ طارق نے اسے جاتا ہوا دیکھ کر زیر لب کہا، تم بھی ریس میں دوڑتے ہوئے ایک گھوڑے ہو ایاز، اگر تم ہار گئے تو میری گولی تمہاری ٹانگ کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دے گی، زندگی بھر دوڑنے کے قابل نہیں رہو گے۔ رات کو ایاز نے دوسرے ماڈل کی نئی کار طارق سے لے لی تھی اور اس نے پینٹ کوٹ اور سفید شرٹ زیب تن کر رکھی تھی جس سے وہ اور بھی اچھا لگ رہا تھا۔ چہرے پر معصومیت کا ایسا نقاب چڑھا لیا تھا کہ جیسے اس سے بڑھ کر شریف کوئی اور نہ ہو۔ ایاز وقت مقررہ پر نازلی کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کا استقبال تیمور نے بڑی گرم جوشی سے کیا تھا۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے، مشروب کے ساتھ باتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ تیمور نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ شک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی اصلیت جان گیا ہے۔ ایاز بھی ایسی اداکاری کر رہا تھا کہ تیمور بھی دل ہی دل میں اسے داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ کھانا تیار تھا اور ابھی وہ کھانے کے لیے اٹھنے ہی والے تھے کہ تیمور کو موبائل پر فون آ گیا۔ اس وقت؟ تیمور نے اچانک حیرت سے کہا، لیکن اس وقت تو میں اپنے ایک مہمان کے ساتھ مصروف ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے کہ آپ کو صبح سویرے پھر نکلنا ہے، لیکن اس وقت ٹھیک ہے، آپ ابھی گھر آ جاؤ۔ خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ عشرت نے پوچھا۔ میرے وکیل کا فون تھا، ایک لون کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا، تیمور نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ عشرت نے کہا۔ کیونکہ یہ کیس دوسرے شہر میں فائل ہونا تھا، اسی لیے وکیل صاحب آج گئے تھے، ایک اعتراض کی وجہ سے فائل جمع نہیں ہو سکی، تیمور نے کہا۔ بظاہر ایاز بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے ان کے سامنے بڑا جمان تھا، لیکن اس کے کان کسی سانپ کی طرح تیمور اور عشرت کی باتوں کی طرف مبذول تھے۔ اس کے بعد تیمور اختصار کے ساتھ عشرت کو اس کیس کے بارے میں بتانے لگا۔ ایاز I'm sorry، اچانک یہ سب ہو گیا، پلیز محسوس نہ کرنا، بس وکیل صاحب کو فارغ کرتے ہی کھانا کھاتے ہیں، تیمور نے اچانک ایاز کو مخاطب کر کے معذرت خیز لہجے میں کہا۔ نیور مائنڈ، ایاز نے مسکرا کر کہا، لیکن اس نے تیمور کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر بعد تیمور کا وکیل بھی آ گیا۔ اس نے پہلے یہ تفصیل بتائی کہ کاغذات کیوں جمع نہیں ہوئے۔ وجہ جان کر ایاز کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پھر وکیل نے ایک فائل تیمور کے سامنے رکھ دی جس میں 2 اسٹامپ پیپرز لگے ہوئے تھے، دونوں پر ایک ہی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ تیمور نے وہ تحریر پڑھی اور پھر نازلی کو اپنے پاس بلا کر بڑی شفقت سے کہا، نازلی، دراصل میں ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے بینک سے لون لے رہا ہوں،
یہ کاغذات آج ہی جمع ہو جاتے لیکن نہیں ہو سکے۔ تمہیں ان کاغذات پر دستخط کرنا ہوں گے۔ تم تو جانتی ہو کہ یہ جو کچھ بھی میری محنت سے بنا ہے، میرے کمائے ہوئے روپیوں سے بنا ہے۔ باپ نے ہمارے لیے کون سا کوئی بڑی جائیداد چھوڑی تھی؟ تمہیں یہاں دستخط کرنے ہوں گے۔ تمہارا اس ساری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تمہیں میں جائیداد میں حصہ دینے کا پابند نہیں ہوں۔ بینک کو ایسی کلیئرنس درکار ہے۔ ایاز یہ سنتے ہی جیسے کانپ سا گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کے باوجود اس نے ایک بار بھی گردن اٹھا کر ان سب کی طرف نہیں دیکھا اور اپنے ہی دھیان میں بیٹھا رہا۔ بھائی جان، مجھے آپ کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ لائیے میں دستخط کر دوں، ناظری نے خوش دلی سے کہا اور تیمور کے ہاتھ سے قلم لے لیا۔ ایاز کا دل چاہا کہ وہ اب ہی اٹھ کر ناظری کے ہاتھ سے قلم کھینچ لے، اسے بتائے کہ بھائی کی محبت میں اندھی ہونے کی بجائے آنکھ کھول کر دیکھو، اپنے ہاتھ کاٹ کر تم دے رہی ہو۔ تمہارا بھائی تم سے اس جائیداد میں حصے دار ہونے کا اختیار لے رہا ہے۔ تم اپنے بھائی سے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد ایک پائی کی بھی حقدار نہیں ٹھہرو گی۔ تم اپنی ہی نہیں، میری بھی بربادی پر دستخط کر رہی ہو۔ ناظری کے سامنے فائل رکھ دی گئی تھی۔ ناظری کے ذہن کے کسی حصے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب اس نے قلم کھولا تو ایاز کو لگا جیسے اس کا سینہ کسی نے چیر دیا ہو۔ ناظری نے دونوں کاغذات پر اپنے دستخط کر دیے تو ایاز دم بخود اپنی جگہ پر براجمان اس شخص کی طرح حسرت کی تصویر بن گیا جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر بحری جہاز کو رفتہ رفتہ دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ایاز، ایاز! تیمور نے پاس جا کر دوبارہ ایاز کو آہستہ سے پکارا تو وہ ایک دم چونکا۔ اس نے دیکھا کہ وکیل بھی جا چکا ہے۔ کہاں کھو گئے ہو؟ وہ میں ایاز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ آؤ بھائی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تیمور نے کہا۔ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے ایاز کو لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ اس کے سامنے بہت مزیدار کھانا پڑا تھا لیکن اس کے حلق سے نیچے کوئی لقمہ نہیں جا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ ایاز بھائی، کب آ رہی ہے تمہاری فیملی؟ تیمور نے اچانک پوچھا۔ بس 2-3 دنوں میں آ رہے ہیں، ایاز نے بمشکل جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی تمہاری فیملی سے مل لیں، تیمور نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ایاز نے کہا اور پانی کے 2 گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار کر اس نے اپنے خشک گلے کو تر کیا۔ تم اچانک کچھ پریشان اور کھوئے سے ہو گئے ہو، کیا بات ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ایاز مسکرایا۔ مجھے لگ رہا ہے، تیمور نے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا آپ کو لگ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، عشرت نے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ٹھیک سے کھا بھی نہیں رہے ہو، تیمور نے اس کی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ میری اتنی خوراک ہے، ایاز نے بہانہ بنا دیا۔ ارے تم جیسے نوجوان کے لیے یہ کیا ہے؟ اتنا تو ہٹے میں نمک کے برابر ہے، یہ لو اور لو، تیمور نے ٹرے اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ، میں ان میں سے نہیں ہوں جو کھانے کے لیے جیتے ہیں، ایاز نے کہا۔ تو تم کس لیے جی رہے ہو؟ تیمور نے اس کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ایاز ٹھیک کہہ رہا ہے، کھانے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے کھانا چاہیے، عشرت نے پھر جلدی سے لقمہ دیا۔ ایاز نے اپنی پلیٹ ختم کی اور جانے کے لیے سوچنے لگا کہ کیسے وہ اجازت لے کر یہاں سے نکلے۔ تیمور کھانے کی میز سے اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دونوں باہر آ گئے۔ ایاز اس کی ایک بات بھی نہیں سن رہا تھا، اسے اس جگہ سے جانے کی جلدی تھی اور پھر اس نے جانے کی اجازت مانگ لی۔ تیمور اسے گیٹ تک خود چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ جب اس کی کار اس گھر کی دہلیز سے نکل گئی تو تیمور نے اوپر کھڑی کھڑکی میں کھڑی عشرت کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ تیمور نے ناظری کے فائل پر دستخط کرنے کے بعد ایاز کے چہرے سے بہت کچھ پڑھ لیا تھا۔ ناظری اپنے کمرے میں خوش تھی کہ اس کے بھائی نے ایاز کی اس گھر میں جیسی آؤ بھگت اور عزت کی ہے،
وہ اس کے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ ایاز کار یوں چلا رہا تھا جیسے وہ کسی میں مار دے گا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایاز نے کار سیدھی طارق کے دفتر کے سامنے روک دی۔ جس طرح اس نے کار کو بریک لگائی تھی، طارق بھی اپنی کرسی پر بیٹھا یہ دیکھ کر ایک بار چونکا تھا۔ کار کا انجن بند ہو گیا تھا۔ ایاز گمسم اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب طارق نے دیکھا کہ ایاز کار سے باہر نہیں نکلا تو وہ اٹھ کر کار میں اس کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، بہت پریشان ہو؟ طارق نے پوچھا۔ گڑبڑ ہو گئی ہے، ایاز نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ طارق نے اس کی طرف متحیر نگاہوں سے دیکھا۔ ایاز کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ طارق کو اس سے آگاہ کرے کہ اس نے ساری بات طارق کے گوش گزار کر دی۔ پھر بولا، ناظرین نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کاغذات پر دستخط کر دیے۔ طارق نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد سوچا اور پھر بولا، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ یہ کھانے کی دعوت ایسے ہی نہیں دی گئی تھی۔ اس کا بھائی تمہاری سوچ سے بھی زیادہ شاطر ہے۔ وہ کیسے؟ ایاز نے پوچھا۔ یہ کوئی لون کا چکر نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ میں خود لوگوں کو لون لے کر دیتا ہوں۔ تمہارا اس کے بھائی نے شکار کر لیا ہے اور وہ بھی بندوق میں بغیر کسی کارتوس کے، طارق نے کہا۔ کیا مطلب؟ ایاز کی حیرت میں دو چند اضافہ ہو گیا تھا۔ سیدھی بات ہے، تمہیں کھانے پر بلایا اور پھر وکیل کا ڈرامہ رچایا۔ ناظرین نے دستخط کر دیے۔ یہ تمہیں بتایا گیا ہے کہ جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہے، ساری جائیداد اس کے بھائی کی ہے۔ بہن کے نام گھر میں پڑا فضول گلدان بھی نہیں ہے۔ اب تم اسے اپنانا چاہو تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دو۔ ابھی، طارق نے اسے سمجھانے کے سے انداز میں کہا۔ ایاز حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایاز نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کی سمجھ میں طارق کی بات آ رہی تھی۔ شاید نہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یہ تم پر واضح کر دیا گیا ہے کہ تم کو اس گھر سے ٹھینگا بھی نہیں ملے گا سوائے لڑکی کے، طارق نے کہا۔ اپنانا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ انکار کر دو۔ ایاز کی حالت ایسی تھی جیسے کسی کی نگاہوں کے سامنے پیاز کا چھلکا ایک ایک کر کر اتر رہا ہو۔ ہاں، مجھ پر یہی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، طارق نے پھر کہا۔ تم نے لڑکی کو اپنی محبت کے دام میں نہیں پھانسا، بلکہ لڑکی نے تمہیں گرفت میں کیا ہوا ہے۔ تم دونوں دولت مند کی تلاش میں ہو، ایک دوسرے کے دھوکے میں۔ اب تو ایسا کوئی ابہام نہیں رہا تھا کہ جس سے ایاز کو شک کرتا۔ طارق نے اس کے آگے ہر بات اپنی دانست کے مطابق کھول کر رکھ دی تھی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ ناظری کو اپنے بھائی کے آگے اپنی حیثیت کا پتہ تھا، اسی لیے وہ بھی اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل رہی تھی تاکہ وہ اسے شادی کرنے کے بعد ایک آسودہ زندگی گزار سکے۔ طارق نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کار کی چابی خود ہی نکال لی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج سے میں تمہیں کار نہیں دوں گا، اور یہ بتاؤ کہ میری رقم کیسے اور کب دو گے؟ آنکھیں پھیر لی تم نے؟ ایاز نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ تمہاری انتہا دے کر میں نے آنکھیں پھیر دی ہیں، اب تم اپاہج ہو گئے ہو۔ مجھے میری رقم کے بارے میں بتاؤ، کب اور کیسے دو گے؟ طارق نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں یہ کھیل اتنی آسانی کے ساتھ ختم نہیں ہونے دوں گا، ایاز نے پکے ارادے سے کہا۔ کیا کرو گے تم؟ طارق نے پوچھا۔ میں اپنے آپ کو برباد نہیں ہونے دوں گا، میں ناظری کو اس طرح سے الوداع نہیں کہوں گا۔ میری دونوں ہتھیلیاں خالی رہ جائیں گی، ایاز نے کہا۔ اب کچھ نہیں ہوگا، اب وہ تمہارا کل تک انتظار کریں گے۔ کیا تم یہ جان کر بھی کہ ناظری کے ہاتھ کچھ ہے کہ نہیں، آتے ہو کہ نہیں؟ تم نہیں جاؤ گے تو ناظری تمہیں ماضی کی طرح بھول جائے گی، طارق نے کہا۔ میں نے جو داؤ کھیلا ہے وہ خالی نہیں جانے دوں گا، میں ناظری سے کل ملوں گا اور تم دیکھنا کہ اب میں کیا کرتا ہوں۔ ایاز نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا اور کار سے باہر نکلنے لگا تو طارق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پیارے، ایک بات یاد رکھنا، کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تم مجھے پیسے دو گے، اب میں کوئی مہلت نہیں دوں گا۔ ہر وقت مجھے تم یہی نہ سناتے رہا کرو۔ ایاز نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ ریس کا گھوڑا زخمی ہو جائے تو وہ دوڑ سے باہر ہو جاتا ہے، تم تو مجھے لگتا ہے لنگڑے ہو گئے ہو۔
طارق نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایاز نے اس کی طرف دیکھا اور اپنا بازو چھڑا کر چلا گیا۔ ایاز سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ دروازہ اس کی ماں نے کھولا تھا۔ ایاز کی ماں کا نام نگہت تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو فیشن کے ساتھ اس طرح سے منسلک کر رکھا تھا کہ وہ اتنی عمر کی لگتی ہی نہیں تھی جتنی کہ وہ تھی۔ نگہت شروع سے ہی آزاد خیال عورت تھی۔ اس کی کبھی بھی ایاز کے باپ سے نہیں بنی تھی۔ دونوں کی سوچیں الگ الگ تھیں۔ ان کی شادی جلد ہی طلاق پر ختم ہو گئی تھی۔ ایاز سے ایک بڑی بیٹی ارم تھی۔ نگہت نے اپنے گھر کے پاس ہی کمرشل مارکیٹ میں بیوٹی پارلر اور بوتیک بنا لیا تھا۔ اس جگہ اب اس کے ساتھ ارم بھی ہوتی تھی۔ کیا بات ہے، بہت اداس لگ رہے ہو؟ نگہت نے ایاز کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کچھ نہیں، ایاز نے کہہ کر جانا چاہا۔ کچھ تو ہے، جس کی پردہ داری ہے، اس سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ کیا نام ہے اس کا؟ نگہت یاد کرتے ہوئے بولی۔ نازلی صاحبہ۔ اچانک ایک کمرے سے ارم نے نکل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میری ہونے والی بہو نازلی، نگہت نے کہا۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، ایاز نے کہا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نگہت نے بات کر کے اسے روک لیا۔ ایاز، تم واقعی سنجیدہ دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ۔ آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے، ایاز نے کہا۔ پھر وہ بات کریں جو میرے مطلب کی ہے، نگہت نے متانت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ بولے کہ میں کوئی کام کیوں نہیں کرتا، کہیں کوئی نوکری کے لیے بھاگ دوڑ کیوں نہیں کر رہا؟ جو میرے ساتھ پڑھتے تھے وہ نوکریاں کر رہے ہیں، ایک تم ہو کہ کسی آوارہ کی طرح نہ جانے کہاں دن اور رات گزارتے ہو۔ یہی کہنا تھا نا آپ کو؟ میں نے کہہ دیا، کچھ اور کہنا ہے تو آپ کہہ دیجئے، ایاز نے غصے سے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے ساتھ اس لہجے میں بات مت کیا کرو، تمہارے باپ کی جھلک مجھے دکھائی دینے لگتی ہے، نگہت نے دانت پیس کر کہا۔ اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ مجھ میں اگر میرے باپ کی جھلک ہے تو کیجیے مجھ سے بھی نفرت، ایاز اس کے پاس آ کر بولا۔ نکال دے مجھے بھی اس گھر سے، جس دن میں نے فیصلہ کر لیا تمہیں بھی اس گھر سے نکال دوں گی۔ رشتوں کی زنجیر پہن کر میں نے اپنی زندگی برباد کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، تمہارے باپ کی کبھی میں نے نہیں مانی اور نہ کبھی سنی۔ تو تم کیا ہو؟ نگہت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح کہا جیسے اس کے سامنے اس کا بیٹا نہیں کوئی اور ہی کھڑا ہو۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ ہاں، میں کیا ہوں؟ کاش آپ نے میرے باپ کے ساتھ بنا کر رکھی ہوتی تو ہم بھی کچھ ہوتے، ایاز نے کہا۔ شکر کرو اس شخص کا سایہ تم پر نہیں ہے، ورنہ آج جس چھت تلے رہ رہے ہو یہ بھی نہ ہوتی۔ روز مجھ سے جیب خرچ لے کر جو اس گھر سے نکلتے ہو، باپ سے ایک پھوٹی کوڑی نہ ملتی، نگہت نے ضم سے کہا۔ ایاز نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر پرنم آنکھوں سے کہا۔ پھوٹی کوڑی نہ ملتی، لیکن میرے ہاتھ میں میرے باپ کی انگلی تو ہوتی، مجھے گرنے سے پہلے تھامنے والے ہاتھ تو ہوتے، ایاز نے کہا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ہونہا بات کرتا ہے، اب چلے جاؤ اپنے باپ کے پاس، کیوں اس گھر میں پڑے ہوئے ہو؟ نگہت چیخی۔ چھوڑو امی، تم بھی کیا ایاز سے بحث کرنے بیٹھ جاتی ہو، ارم نے لاپرواہی سے نیل کٹر کے ساتھ اپنے ناخن رگڑتے ہوئے کہا۔ بہت باتیں کرنے لگا ہے، نگہت نے کہا۔ وہ باتیں کرتا ہے تو تم سن کر کان سے نکال دیا کرو، ارم نے کہا۔ باپ کی بات کرتا ہے، نگہت نے نفرت سے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئی۔ ہم بھی کب مذاق کے موڈ میں ہیں، ارے جلدی سے بہو لے آؤ، ہمیں اپنے بوتیک میں ایک لڑکی کی ضرورت ہے، نگہت نے پیچھے سے آواز دی۔ اس کے ساتھ ہی ارم بھی ہنس پڑی۔ دونوں ماں بیٹی میں بہت ذہنی ہم آہنگی تھی۔ وہ اکثر ایاز کو ایسی باتوں سے چھیڑا کرتی تھی۔ وہ رات ایاز جاگ کر نازلی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ نازلی اپنے بھائی کے ساتھ شامل تھی کہ اس کے بھائی نے نازلی کو اندھیرے میں رکھ کر خود اس کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ ایاز اس کھیل کو اتنی آسانی کے ساتھ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دوسرے دن پھر لائبریری نازلی سے ملنے کے لیے پہنچ گیا۔ اچانک ایاز کو دیکھ کر نازلی کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ تمہیں پتا تھا کہ میں یہاں آ رہی ہوں؟ نازلی نے پوچھا۔ ہاں پتا تھا، ایاز نے بتایا۔ کیسے پتا چلا؟ نازلی نے پوچھا۔ میرے دل نے کہا تھا کہ تم یہاں آ رہی ہو،
ایاز نے مسکرا کر کہا۔ دونوں مزید لائبریری کے اندر اس طرح گسر پسر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ باہر آ گئے۔ ایاز تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ بات سے بات نکال کر وہ اس موضوع پر آ گیا جس کے لیے اس نے رات جا کر گزاری تھی۔ کل میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ محبت دیکھی تمہاری تو دل حیرت اور خوشی سے سرشار ہو گیا۔ کیا دیکھا تم نے؟ ناظرین نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تم اپنے بھائی پر کتنا اعتماد کرتی ہو؟ تمہارے بھائی نے اپنے منہ سے الفاظ نکالے اور تم نے بغیر سوچے ان کو پورا کر دیا۔ ایاز نے اس کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے کیا دیکھا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ناظرین نے کہا۔ بھائی نے کہا اور بہن نے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ ایک بھائی کے لیے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں۔ واہ، ایاز نے کہا۔ ناظرین اس کی بات سن کر ہنسی۔ ارے وہ میں سمجھی، پتہ نہیں تم کیا کہنے والے ہو۔ بھائی اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں